خدا باپ اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ سبوں پر سلامتی ہو، آپ پر بھی ہو۔ سب سے پہلے تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ پل بخشا تاکہ ہم خدا کے کلام کی حقیقت کو جانیں اور پہچانیں۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم خدا کے کلام مقدس میں سے مصیبتوں اور بیماریوں کے متعلق سیکھ رہے ہیں کہ ان کی وجہ کیا بنتی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے ایمان کی کمی، مصیبتوں کی وجہ یا بیماریوں کی وجہ۔ ایمان کی کمی جو ہے یہ مصیبتوں اور بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے یہ جانیں گے کہ ایمان کی کمی جب ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہم کیسے بیماریوں اور مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا، سب تیار ہیں؟ یس۔ اس سے پہلے کہ ہم بائبل مقدس میں سے اپنے مضمون کو جانیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یاد رکھیے گا، پچھلے تمام پیغامات میں نے ذکر کیا کہ آپ کی مصیبتیں آپ کے خدا سے بڑی نہیں ہیں۔ اب اپنے مائنڈ میں اس چیز کو لکھ لیں، آپ کی مصیبتیں آپ کے خدا سے بڑی نہیں ہیں، بلکہ آپ کا خدا جو ہے آپ کی مصیبتوں سے بڑا ہے۔ آپ کو بھی اس نے کریٹ کیا، آپ کو بھی اس نے بنایا ہے، آپ کی مصیبتوں کو بھی کس نے بنایا جی؟ خدا نے بنایا ہے۔ مصیبتوں کی وجہ سے خدا کا کبھی انکار نہیں کرنا۔ آپ کی تربیت ایسی نہیں ہوئی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ یہاں پہ آتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، آپ کو ایسی تعلیم نہیں دی جاتی ایمان کی کمی کی۔ ہر دکھ میں، ہر سکھ میں آپ خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ پتہ کیا ہوتا ہے لوگوں کی کمی کیا ہوتی ہے؟ انسان پر دکھ آتا ہے نا، سب تو پہلے وہ خدا ان کو بھول جاتا ہے۔ اس کا بھروسہ جو ہے انسان پر ہو جاتا ہے، وہ انسان پر بھروسہ کرتا ہے، وہ دولت پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ڈاکٹرز پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے انسان، ایمان کی کمی۔ اور بعض دفعہ لوگ جو ہے سکھ میں بھی خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن آج جو ہے ایمان کی کمی کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایمان کی کمی جہاں پہ آتی ہے وہاں پہ انسان مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا، مایوسی کا، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایمان کیا ہے؟ ایمان اندیکھی چیزوں کا کیا ہے جی؟ ثبوت ہے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان کہا جاتا ہے خدا کے وعدوں پر یقین کرنا۔ آپ خدا کے وعدوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے مجھ پر یہ مصیبت آئی ہے، لیکن خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ میں تجھے کبھی تنہا، بے آسرا، بے یار و مددگار نہ چھوڑوں گا۔ یہ ہے ایمان کہ میرا خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج اگر مجھ پر مصیبت آئی ہے، آج اگر مجھ پر یہ مشکلات آئی ہے، آج اگر مجھ پر یہ بیماری آئی ہے، آج اگر میں مایوسی کا شکار ہوں، اگر میں بے چینی میں ہوں، یہ میری مصیبتیں میرے خدا سے بڑی نہیں ہیں۔ مجھے وعدے یاد آنے چاہیے خدا کے کلام مقدس میں سے کہ خدا کا کلام کیا فرماتا ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی تے پیدا بھی نہیں ہوئے ساتھ ادو بھی ساڑھے نال سے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ ہمارا خدا تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے اندر جو ہے نا، میں یہ چیز اس ایمان کے ساتھ ساتھ یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں خدا سب کچھ جانتا ہے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری زندگی میں جتنے بھی حالات ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ جو ہے اس مصیبت کا شکار ہے، اس مشکل
کا شکار ہے, اب اس پر یہ حالات بن چکے ہیں, یہ حالات اس پر, مشکل کے حالات اس پر بنے ہوئے ہیں. وہ خدا سب کچھ جانتا ہے, اسے یہ بھی پتا ہے میں اسے بچا سکتا ہوں. ہاں وہ بچا سکتا ہے, لیکن بائبل مقدس میں آگے چل کے تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. وہ کہتا ہے مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اس لیے کہ ہم بری نیت سے مانگتے ہیں, جس طرح سے مانگنا چاہیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. وہ تو آسمانی باپ ہے. کوئی ایسا باپ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے مچھلی مانگے اسے سانپ دے, روٹی مانگے اسے پتھر دے. ایسا کوئی باپ نہیں ہے. لیکن ہمارا خدا ہمارے مانگنے سے بھی پہلے جانتا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگے. لیکن جس طرح مانگنا چاہیے ہم اس طرح سے نہیں مانگتے, بلکہ ہم ایمان میں شک رکھتے ہیں. ہم انسان پر بھروسہ رکھتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں. جو کچھ تم دعا میں خدا سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. یہ کیا بائبل مقدس میں نہیں لکھا؟ میرے ساتھ نکالیے گا. لوکاس کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا پر ایمان رکھو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ, اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا, تو اس کے لیے وہی ہوگا. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا. آمین. آمین. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع نے جواب ان سے کہا کہ خدا پر ایمان رکھو. ہم خدا یسوع مسیح کے پیچھے ضرور چلتے ہیں. ہم چرچ بھی جاتے ہیں, ہم دعا بھی کرتے ہیں, یسوع مسیح کے پیچھے بھی چلتے ہیں اپنی خودی کا انکار کر کے, لیکن ہم خدا پر ایمان, یقین, بھروسہ, اعتقاد نہیں رکھتے. لیکن اعتقاد تو رکھنا پڑے گا. اور بائبل مقدس میں ابھی کیا پڑھا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم ایمان رکھو اور اس پہاڑ سے کہو کہ سمندر میں جا پڑ, تو وہ پڑے گا, وہ سمندر میں چلا جائے گا. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ایمان رکھیں. سوچیں ذرا ایک بار, آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں. وہ مشکلات جو ہیں جیسے بائبل مقدس میں خدا نے کہا اس پہاڑ سے کہو کہ وہ سمندر میں جا پڑ, تو وہ اپنی جگہ تبدیل کر جائے گا. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے نا. سوچیں کہ وہ مشکلات جو آپ کی زندگی میں ہیں, کسی طرح کی ہے, چاہے وہ پیپروں کی ہے, روزگاری کا شکار ہے, یہ 5 پن جو ہے, اولاد نافرمان ہے, بیماری ہے زندگی میں, اور زندگی میں مایوسی کا شکار ہے, آپ کے اپنے چھوڑ چکے ہیں, آپ کے حالات نے آپ کو اس طرح سے دبوچ لیا ہے کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے, اور یہ سب کچھ ہے. آپ کو وہ مصیبتیں پہاڑ کی طرح لگتی ہیں, آپ کو وہ مصیبتیں سمندر کی طرح لگتی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ پہاڑ ہے, جو سب سے اونچا ہے. دنیا کی سب سے بڑی اونچی چیز جو ہے وہ پہاڑ ہے. اور اگر آپ کی مصیبتیں بھی پہاڑ کی طرح ہیں تو آج خدا سے کہیے کہ خدا میں ایمان رکھتا ہوں تجھ پر میں ایمان رکھتا ہوں, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, میرا یقین تجھ پر ہے. اور بائبل مقدس میں ابھی ہم نے اس چیز کو پڑھا ہے 24 آیت میں, اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا اور مل جائے گا. جو کچھ وہاں پہ لکھا ہے, جو کچھ, ایک چیز نہیں, 2 چیزیں نہیں, 3 چیزیں نہیں, بلکہ سب کچھ ملے گا. آپ کو آپ کی صحت واپس ملے گی, آپ کو آپ کی عزت واپس ملے گی, آپ کی اولاد آپ کو واپس ملے گی, نوکری جا چکی ہے وہ نوکری آپ کو واپس ملے گی, آپ کو سب کچھ ملے گا. آپ بچوں کی فیس ادا نہیں کر پا رہے, مہینہ ختم ہونے سے پہلے
مہینہ ختم ہونے سے پہلے راشن ختم ہو جاتا ہے، خدا آپ کو روزگار مہیا کرے گا، آپ کو وسائل مہیا کرے گا، اور آسمان کے دریچے کھول کر آپ پر اپنی برکتیں نازل کرے گا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ ایمان رکھنا۔ ہم نے سٹارٹ کیا 21 آیت میں، سٹارٹ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ خدا پر ایمان رکھو، اور اس پہاڑ سے کہو گے نا کہ سمندر میں پڑ، مشکلات سے کہو گے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سب سے، آپ مشکلات سے کہو گے کہ سمندر میں چلا جا، اپنی جگہ تبدیل کر جا، ہمیں چھوڑ دے، کیونکہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہمارا خدا ہماری مشکلات سے واقف ہے، وہ ہمیں بچانے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ مصیبت میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو یقیناً آپ کی مصیبتیں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی، لیکن فقط یقین رکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہوتا ہے شک نہ کرے، اور بائبل مقدس میں آپ یعقوب کے خط کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے ایمان رکھو اور شک نہ کرو، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ڈاماڈول رہتا ہے۔ کبھی بھی شک نہ کریں، اپنے ایمان میں شک نہ رکھیں، بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں، خدا پر یقین رکھیں، خدا کے وعدوں پر یقین رکھیں، اور یہی تو ایمان ہے۔ ایمان کو کبھی نہ کھوئیے گا، ایمان چلا جائے گا تو زندگی میں تباہی کو دیکھو گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایمان کے متعلق کہہ رہا ہوں، ایمان کی کمی جو ہے مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یسوع مسیح یہ کہتے ہیں بیٹی سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، یعنی کہ ایمان، سامنے بندہ جو ہے شفا لینے کے لیے آیا نا، ایمان اس کے اندر ہوتا ہے۔ آپ بھروسہ رکھیں۔ ہمارے مسیح بہن بھائی جو ہے مریم آ جاتے ہیں، ان کا اعتقاد ہوتا ہے کہ بھئی اسی ماں کو جاواں گے شفا پاواں گے، یہ ان کا ایمان ہے۔ میں اس چیز پر بہت جلد جو ہے نا اپولوجیٹک کی کلاس میں اس چیز کو ہم بائبل مقدس میں سے جانیں گے ذرا، لیکن بہت جلد جو ہے یہ ہم اس پر نظر کرنے جا رہے ہیں۔ مریم آ جاتے ہیں، اور ہمارا بھروسہ یہ ہوتا ہے میں مریم آ جاؤں گا، میں شفا پاؤں گا، میں فلانے خادم کے پاس جاؤں گا، میں شفا پاؤں گا، میرا علاج جو ہے میرے ماں باپ ہے، اگر میں ان سے ملوں گا میں شفا پاؤں گا۔ ہمارے ایمان یہ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا یا اگر ساڈے وچ ایمان دی کمی یا ادھر ادھر ایمان ہو رہے ہیں، انہیں ایک طرف لے کر آؤ، اسے ایک طرف لے کر آئے۔ ہم خدا پر کیوں نہیں ڈائریکٹ بھروسہ کرتے؟ بائبل مقدس میں اگر خدا مقدس پولس رسول کا ہے تو وہ خدا آپ کا بھی ہے، وہ خدا جو ہے پطرس رسول کا ہے تو وہ خدا آپ کا بھی ہے، اگر وہ خدا مقدس یعقوب کا ہے نا تو وہ خدا آپ کا بھی ہے، وہ خدا اگر مقدس یوحنا کا ہے تو وہ خدا آپ کا بھی ہے، متی کا خدا ہے تو وہ خدا آپ کا بھی ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ آج کے دور میں بڑے بڑے خادمین کو دیکھ لیں، اگر وہ خدا ان کا بھی ہے تو وہ خدا آپ کا بھی ہے۔ ہمیں جس طرح سے مانگنا چاہیے ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے، اسی دعا کرنے ہیں لیکن ایمان نہیں رکھتے، یا پھر ایمان رکھتے ہیں تو دعا نہیں کرتے لیکن ان کا چولی دامن جیسا ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا، ٹائم مختصر ہے، میرا ایمان ہے کہ ہم بہت جلد جو ہے اس چیز کو جان جائیں گے کہ ایمان کی کمی جو ہے مصیبتوں کی وجہ بنتی ہے، بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح پہاڑ پر جاتے ہیں، اور یعقوب اور پطرس جو ہے خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہے، یوحنا بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ وہاں پہ خدا یسوع مسیح کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ ایلیا اور موسیٰ۔ کلیپنگ کرو۔ وہاں پہ خدا یسوع مسیح کی ملاقات جو ہے ایلیا اور موسیٰ سے ہوتی ہے، یہی لکھا ہے بائبل مقدس میں۔ اب نیچے جو ہے پہاڑ کے نیچے بھیڑ جمع ہوئی ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے خدا یسوع مسیح کے پاس، لیکن یہ ایک دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یسوع مسیح پہاڑ پر ہے اور شاگرد یسوع مسیح یہاں پہ موجود نہیں ہے، دوسرے شاگرد وہاں پہ موجود ہیں، باقی شاگرد نیچے ہیں،
और नीचे जो शागिर्द खड़े हुए हैं उनके पास वो गूंगी बदरू को लाया जाता है, उस बच्चे को लाया जाता है। और बच्चा जब शागिर्दों के पास लाया जाता है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो शागिर्द जो है बदरू को निकाल नहीं पाते। अब बाइबल मुकद्दस में देखेंगे तो ये तीनों अंजीलों में दर्ज है वाकया। अब हुआ क्या है कि शागिर्द बदरू को निकाल नहीं पाते, और बदरू बड़ी खतरनाक थी। बदरू मैं आपको बताना चाहूंगा, गूंगी बदरू थी। और जिस तरह से बाइबल मुकद्दस मरकज की अंजील में इसको बयान किया गया ना, तो ये देवता था उसमें, जिन्स परस्ती वाला, याद रखिएगा। तो वहां पे लिखा है कि वो उसको कभी आग में डालती है, उसे अधमुआ सा करके छोड़ देती है, और जैसे जैसे चांद बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी तकलीफें बढ़ती जाती है। ऐसा हो रहा है इसके साथ, ये बच्चा जो है बड़ा तंग कर रहा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है ये बचपन से इस तरह का शिकार है, इस मुसीबत का शिकार है। अब शागिर्द जो है बदरू नहीं निकाल पाए, और खुदा यीशु मसीह नीचे आ रहे हैं, और नीचे आकर देखते हैं तो वहां पे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहता है किस बात की बहस चल रही है। यीशु मसीह को बताया जाता है कि भाई हम तेरे पास, तेरे शागिर्दों के पास ये बच्चे को लेकर आए, ये बदरू नहीं निकाल पाए, और ये सब कुछ है। यीशु मसीह झिड़कते हैं। यीशु मसीह ने शागिर्दों को नहीं बल्कि पूरी कौम को भी झिड़का है। वहां पे लिखा है कजरू नस्ल, और सबको झिड़का है ये, क्योंकि कमी अगर शागिर्दों में की है ना तो उसके बाप के अंदर भी कमी थी, याद रखिएगा। यीशु मसीह पूछते हैं, जब ये पूछते हैं कि ये बदरू इसमें कब से है, वो कहता है कि ये बचपन से इसके अंदर है। पता क्या जवाब देता है उसका बाप? कहता है अगर तू कुछ कर सकता है तो कर दे। मरकज की अंजील में लिखा हुआ है ये वाकया जो है, आप बाइबल मुकद्दस में मरकज 9 बाब उसकी 14 से 29 आयत में पढ़ सकते हैं। हवाला सिर्फ नोट रखिएगा और जरा सुनिएगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। सब जरा इधर तवज्जो दें, मैं आपको हवाले बाद में दे दूंगा, जरा इधर दें। उसका बाप कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो कर दे। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कुछ कर सकता है, कुछ कर सकता है। यीशु मसीह आगे से ये अल्फाज बोल रहे हैं, क्या कुछ कर सकता है? ये कैसा अल्फाज? रुको यहां पे, तो आप अपनी जिंदगी में जोड़कर देखें। आप जब अपनी जिंदगी में हालातों से थक जाते हैं, शायद आप ईमान पर कायम रहे 7 दिन, आप 15 दिन, आप 1 साल तक ईमान पर कायम रहे, लेकिन वो मुसीबतें आपसे जुदा नहीं हो रही, तो फिर पता क्या करते हैं? आप हालात में जीना सीख जाते हैं। बुरे हालात में आपकी गैरत मर जाती है, आप उन हालात में जीना सीख जाते हैं। आप दुख से, आप मुश्किलात से आपकी दोस्ती हो जाती है, और फिर आप कहते हैं कि ठीक है, साड़ी तो जिंदगी खुदा ने जिंदगी ऐसी सारी जिंदगी इंज ही कटनी है, असि मुश्किलात दे विच रहना है। शायद आप सब ये सोचते हो। खुदा यीशु मसीह कहता है क्या हो सकता है, क्या कुछ कर सकता है? ये कह रहा है जो चाहता है, जो ईमान रखता है और शक नहीं करता, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। यीशु मसीह फरमाते हैं जो चाहता है, जो शख्स चाहता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है जो ना हो, सब कुछ हो सकता है। फिर वहां पे वो शख्स क्या कहता है? खुदा मेरी बेअतकादी का इलाज कर। अब बेटे का भी इलाज हो रहा है, बाप का भी इलाज हो रहा है, बेटे का भी इलाज हो रहा है, बाप का भी इलाज हो रहा है। बाप के अंदर ईमान की कमी है और बेटे के अंदर बदरू है। अब दोनों का इलाज हुआ है, और इलाज करने वाला कौन है? खुदा है। अगर आपके अंदर भी ईमान की कमी है, आप भी बेईमानी का शिकार हैं, बेइत्तेकादी का शिकार है, आप भी खुदा पर यकीन कीजिएगा, खुदा पे भरोसा कीजिएगा कि खुदा मेरे अंदर ईमान की कमी है, मैं बेईमान हूं, मैं तुझ पर यकीन नहीं रखता, मैं दुआ करता हूं लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। मेरी इस बेइत्तेकादी का, बेईमानी का इलाज कर, और खुदा आपकी बेईमानी का इलाज करेगा, याद रखिए। और आपकी जिंदगी में से वो मुसीबतों को
دور کر دے گا اور آپ کے ایمان کو بھی بڑھا دے گا. یاد رکھیے گا, صرف مانگنے کی ضرورت ہے. اس شخص نے مانگا ہے خدا سے کہ میری بے اعتقادی کا علاج کر. اس کے اندر کمی تھی نا. اب یسوع مسیح کے شاگرد کیا پوچھتے ہیں خلوت میں جا کر, سائڈ پہ جا کے خدا میں یسوع مسیح کے شاگرد پوچھتے ہیں ہم کیوں نہیں بدرو نکال پائے؟ یسوع مسیح نے کہا ایمان کی کمی کی وجہ سے. آپ کی زندگی میں مصیبتیں بعض دفعہ اس وجہ سے ہوتی ہیں. ایسا ہو رہی ہے لوگوں نے پڑھ نہیں پایا. دونوں شخصیات جو ہے وہ اس کا باپ اور یہ ایمان کی کمی کا شکار ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایمان کی کمی کے باعث تم بدرو نہیں نکال پائی. اور پھر آگے چل کے کہا کہ یہ قسم دعا کے بغیر نہیں نکلتی. اور بائبل مقدس میں یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہو, چاہے وہ بدرو کی مصیبت ہے, چاہے وہ مشکلات کی مصیبت ہے, چاہے وہ بیماری کی مصیبت ہے, بے چینی مایوسی کی مصیبت ہے, آپ خدا پر یقین رکھیں, آپ دعا کریں. خدا آپ کے حالات کو بہتر کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور بائبل مقدس میں یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے اس سے بیمار شفا پاتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر وہ گنہگار ہے اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی, گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی اور اس کا علاج بھی ہو جائے گا, اس کے ایمان کا بھی علاج ہو جائے گا اور اس کی بیماری کا, اس کی مصیبت کا بھی علاج ہو جاتا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ کی جاتی ہے. اسی یا تے دعا کر رہے ہونے ہیں, ساڈے کول ایمان نہیں ہوتا, یا ایمان ہوتا ہے تے دعا نہیں ہوندی. یہ دونوں چیزیں ان کو الگ نہیں کرنا. ایمان بغیر ایمال کے مردہ ہے. ایمال کیا ہے؟ قربانی دینی پڑتی ہے, وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے, دعا کرنی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے. آپ خدا سے مانگو, خدا آپ کو دینے کی طاقت رکھتا ہے. اپنے اندر سے ایمان کی کمی کو نکال دیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ لسترا میں جب پالوس گیا ہے نا تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جنم کا لنگڑا وہاں پہ موجود ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب پالوس نے اس کو دیکھا ہے, فیل کر جاتا ہے کہ اس میں شفا پانے کا ایمان ہے. کیا آپ کے اندر بھی ایمان ہے کہ آپ حالات بدلیں؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارے اندر جس طرح سے مانگنا چاہیے شاید ہمارے مانگنے میں کمی ہے, یا پھر ہمارے ایمان میں کمی ہے, ہماری دعاؤں میں کمی ہے, یا پھر ہمارے ایمان میں کمی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. خدا سے کہیے کہ خدا میری اس بے اعتقادی کا علاج کر, اور خدا آپ کی بے اعتقادی کا علاج کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, اگر زبور 22 اس کی 24 آیت کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے کبھی بھی مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر نہیں جاننا. وہ کبھی اس سے نفرت نہیں کرتا بلکہ لوگوں کی دعاؤں پر اس کے کان لگے رہتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی مصیبتیں آپ کے خدا سے بڑی نہیں ہیں. آپ کا خدا آپ کی مصیبتوں سے بڑا ہے. آپ کو بھی اس نے کریٹ کیا, آپ کی مصیبتوں کو بھی اس نے کریٹ کیا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ جس نے مصیبتوں کو کریٹ کیا, جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے, ہم اس کے پاس کیوں نہ جائیں. ہاں جی, سوچنے والی بات ہے. خدا یسوع مسیح کے پاس آ جائیں. ایمان کی کمی مصیبتوں کی وجہ بنتی ہے. کثرت ایمان جو ہے نا آپ کی زندگی میں برکتوں کا سبب بنتا ہے. آپ کی زندگی میں سے ایسے مصیبتیں دور ہوتی ہیں جب آپ ایمان پر قائم رہتے ہیں. یاد رکھیے گا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, بائبل مقدس میں یہاں پہ صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. جیسے مرضی دعائیں کریں, بغیر ایمان کے آپ کے اندر ایمان نہیں ہے. بت پرست جو ہوتے ہیں نا, سیکھیں ان سے سیکھیں. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, بھی رکھتے ہیں کہ ساڈا بابا ساڈے واسطے سب کچھ کر سکتا ہے, ہم بابے کے پاس جائیں گے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میرا ان سے واقفیت ہے, اور میں ان لوگوں سے ملا ہوں ان دنوں میں کہ رات میں انہوں نے شفا کی ضرورت پائی ہے نا, ہمارے پاس تو شافی ہے,
ہم تو زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, ہم تو بیٹھ جائیں خدا کے پاس, ہم ایمان رکھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ جو یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, میں تمہیں یتیم بھی نہ چھوڑوں گا, بے آسرا بے یار و مددگار نہ چھوڑوں گا. اور بائبل مقدس کے مطابق, اور میں ان لوگوں سے ملا ہوں, وہ لوگ پتہ ہے کیا رات میں شفا دی ضرورت پئی نا, انہوں نے دیکھا نہیں کہ 12 بجے نے وہ بھاگے ہیں, بابے کے پاس بھاگے, وہ خدا کے خادمین کی طرف, غیر قوموں کی بات کر رہا ہوں, وہ بھاگتے ہیں. ان کا ایمان ہے کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. تو آپ تو زندہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں, آپ ذرا ہوش میں آئیں. وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے, وہ ہماری مصیبتوں سے واقف ہے. مانگو گے تو تم کو دیا جائے گا, لیکن کس طرح سے مانگتے ہو؟ کیا آپ کے اندر ایمان ہے؟ آپ کا ایمان آپ کے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. اور بائبل مقدس میں ابھی جو پڑھا ہے, بغیر ایمان کی اسے پسند آنا ناممکن ہے. کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں 11 باب اس کی 6 آیت میں. اور پھر بائبل مقدس میں عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. وہ خدا سمندروں کو 2 حصے کرنے کی طاقت رکھتا ہے, تو وہ آپ کے حالات کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. وہ خدا اگر فرعون کی فوج کو سمندر میں ڈبوانے کی طاقت رکھتا ہے, تو وہ آپ کے حالات کو, مشکل حالات کو بھی اسی طرح سمندر میں ڈبوانے کی طاقت رکھتا ہے. بائبل مقدس کے مطابق اگر وہ ہمارا خدا 4 دن کے مردے کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے نا, تو وہ آپ کی مصیبتوں سے, آپ کی بیماری سے آپ کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے. آپ کے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے, یا آپ کو دعا کرنی نہیں آتی, یا آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے, جس وجہ سے آپ مصیبت کا شکار ہے. شاید آپ خدا کے پاس جا رہے ہیں, آپ دعا میں ٹھہرے, آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے, اور ایمان آپ کے اندر پختہ ہے, تو پھر آپ کے اندر دعا کی کمی ہے, آپ کا خدا سے رابطہ ہی نہیں ہے. اب جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو تب بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ خدا آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تو چاہتا ہے تو شفا پائے؟ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں, میں چاہتا ہوں, میرا اعتقاد ہے, جا تیرے لیے ہو جائے. یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں. وہاں پہ پلوس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ یہ بندہ شفا پانے کی طاقت رکھتا ہے. اس نے کہا چل اٹھ, اور بائبل مقدس میں وہ اچھل کے اٹھا, فوراً اٹھا. آپ زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, آپ کا خدا آپ کو مشکلات سے نکالنے کی طاقت رکھتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے تو نکال دیں. خدا پر یقین کیجیے, آپ کا خدا آپ کی مشکلات سے آپ کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. سب اپنی آنکھیں بند کر لیں.